لوگ ہمارے جسموں کو دیکھتے ہیں، ہمارے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے کپڑوں کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے کپڑوں کا تعین اس پارٹی سے طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس پارٹی میں جانا ہے، کیسے لوگوں میں جانا ہے. اگر وی آئی پی لوگوں میں جانا ہے تو ہمارے پاس جو سب سے وی آئی پی قسم کا سوٹ ہوگا ہم اسی کو پہن کر جائیں گے. اگر ہمیں سادہ لوگوں میں جانا ہے تو صاف سا کوئی بھی لباس پہن کر چلے جائیں گے. عزیزان محترم، ہم اپنی ظاہری وضاحت کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں. انسان بڑے اچھے سے اچھے سمجھ لیجئے کریم استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا چہرہ چمکدار لگے، اس کا چہرہ اچھا لگے. آج کل جو ہے لوگ پارلر میں جا کر سمجھ لیجئے نہ جانے کتنا پیسہ اٹھا دیتے ہیں. کچھ لوگ تو جو ہے صرف کٹنگ کے اوپر ہزاروں پیسے لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری ہیئر اسٹائل بڑی اچھی لگے، ڈیفرنٹ لگے، لوگوں کے اندر ہم ممتاز نظر آئیں. عزیزان محترم، وہ لباس جسے دنیا دیکھتی ہے، وہ چہرہ جسے دنیا دیکھتی ہے، اسے تو ہم نے بڑا سنوارنے کی کوشش کی. مگر آئیے ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تو تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری ظاہری وضع قطع کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. جس چیز کو دنیا دیکھے اسے تو ہم نے بڑا صاف رکھا، بڑا شفاف رکھا، بڑا چمکیلا بنا کے رکھا، مگر وہ چیز جسے اللہ دیکھتا ہے ہم نے اسے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کے اندر نہ جانے کتنے میل ہیں، کچیل ہیں، دھبے ہیں، گندگیاں ہیں. جس چیز کو دنیا دیکھے اسے بڑا صاف کیا، اور جس چیز کو اللہ دیکھے اسے ہم نے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کسی دنیا کے بڑے عہدیدار کے سامنے جائیں، میلے کچیلے کپڑے پہن کر چلے گئے تو آپ کو لائق نہیں کرے گا. اگر آپ کی کچھ ریپوٹیشن ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ کہے، ورنہ اپنے حواریوں سے کہہ دے گا یہ آدمی بڑا گندا ہے، اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے، اس کے بدن سے اسمیل آتی ہے، آئندہ یہ ہمارے آفس میں نہ آئے، ایسا کہہ دے گا. مگر قربان جاؤ رب کی رحمتیں، بے شمار غلاظتیں لے کر اس دل میں ہم آتے ہیں، مگر رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، آخر اس دل کی جو ہے ہم صفائی کیسے کریں، اس کا ایک طریقہ کیا ہوگا. ایک چیز ہے، پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں. جمعہ کی نماز نہیں، پانچوں نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کچھ اثر آ نہیں رہا ہے، دل منور نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اس کے ذریعے بات سمجھ میں آئے گی، کلیئر ہوگی. کہ ایک جگہ ایک کنواں تھا، اس کے اندر ایک کتا گر گیا. لوگ آئے، مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ کتا کنویں میں گر گیا ہے، مسئلہ کیا ہے بتائیے. انہوں نے کہا سارے پانی کو نکال دیا جائے، کیونکہ مر گیا ہے، سڑ گیا ہے، اس کے اندر تو پانی ناپاک ہو گیا، سارے پانی کو نکال دو، اس کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا. سب نکال دیا. اس کے بعد سوچا کہ پہلا گلاس پانی کا مولانا صاحب کے سامنے پیش کریں. پانی لے کر آئے اور مولانا صاحب کو دیا، کہا کہ پانی سارا نکال دیا ہے. کہا کہ اب کنواں پاک ہو گیا. انہوں نے جیسے ہی پانی لیا، تھوڑی سی اسمیل تھی اور اس میں ایک بال بھی تیر رہا تھا. مولانا صاحب نے کہا یہ بال کس کا ہے اور اس میں اسمیل کیسی آ رہی ہے؟ کہا کہ یہ بال اسی کتے کا ہے اور اسمیل بھی اسی کتے کی وجہ سے آ رہی ہے. تو کہا کہ کتا کہاں ہے؟ کہا کہ کتا تو کنویں کے اندر ہی ہے. کہا کہ پانی سارا نکال دیا؟ کہا پانی سارا نکال دیا. کہا کتے کو نہیں نکالا؟ کہا کتے کو تو آپ نے بولا ہی نہیں تھا، آپ نے تو کہا پانی سارا نکال دو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مقصد میرا بتانے کا یہ تھا، پہلے کتے کو نکالتے، بعد میں سارے پانی کو نکالتے. اب آپ بتائیے کتا اسی کے اندر ہے، پانی سارا نکال دیا گیا، کیا کنواں پاک ہوگا؟ سب کا جواب یہی ہوگا، کنواں ناپاک کا ناپاک رہے گا، کنواں پاک نہیں ہوگا. عزیزان محترم، اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پہلے دل سے حسد کے کتے کو نکالنا پڑے گا، پہلے دل سے غیبت کے کتے کو نکالنا پڑے گا، پہلے دل سے برائیوں کو نکالنا پڑے گا، پہلے دل کے اندر جو غلاظتیں، گندگیاں،
بری ہوئی ہیں ان کو نکالنا پڑے گا. جب ان کو نکال لو گے, تلاوت کرو گے, انشاءاللہ دل منور ہوتا ہوا نظر آئے گا. ان چیزوں کو نکال لو گے, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, اللہ تعالیٰ دل کو منور کرتا ہوا نظر آئے گا. پہلے جو قدورتیں بری ہوئی ہیں ان قدورتوں کو نکالو, ان گندگیوں کو نکالو. آج حالات کیسے ہیں؟ آج ہم محبت نہیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے پیار نہیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی کمیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی عیب جوئیاں کر رہے ہیں. اب غیبت کر رہے ہیں. اس آدمی کا کیا جا رہا ہے؟ وہ تو اپنے گھر پر ہے, آپ اس کی بلا وجہ غیبت کر کے اپنے آپ کو گناہ کے اندر داخل کر رہے ہیں. عزیزان محترم, اس لیے نیک کام کریں اور اس دل پر توجہ رکھیں, اس دل پر توجہ رکھیں. جس دن یہ دل پاک ہو جائے گا انشاءاللہ جو چیزیں آپ کو ہزاروں روزوں اور ہزاروں نمازوں سے نہیں ملیں گی, یہ دل سمجھ لیجئے 1 سیکنڈ میں آپ کو اللہ سے بالکل قریب کر دے گا. اس دل کا کھیل میں بتاؤں, ایک عبادت اگر یہ دل چاہے تو اسے مٹی بنا دے, اور ایک بالکل ہلکا کام اگر یہ دل چاہے تو اسے عبادت بنا دے. آپ حج کرنے کے لیے گئے, پیسہ خرچ کیا, آپ نے سال بھر روزے رکھے, نمازیں پڑھیں, اگر یہ دل صرف آپ کے دماغ میں اتنی سی بات ڈال دے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے, آپ نے بہت پیسہ خرچ کر ڈالا, آپ نے غریبوں کے سوٹ بنا دیے, آپ نے اپنے علاقے کے اندر بالکل کوئی غریب رہنے نہ دیا, لیکن اس دل نے ذرا سی دماغ کے اندر یہ فطور ڈال دیا کہ لوگ آپ کو انداتا کہیں گے, لوگ آپ کو فیاض کہیں گے, کریم کہیں گے. بہت بڑی عبادت تھی مال کو خرچ کرنا, بہت بڑی عبادت تھی نماز, روزہ, حج, لیکن لوگ مجھے بہت بڑا کہیں گے. سمجھ لیجئے اس دل نے بس اتنی سی وجہ سے ساری نمازوں کو خراب کر دیا, حج, زکوٰۃ, روزہ سب کو خراب کر دیا. کچھ اجر نہیں ملے گا آخرت میں. لیکن آپ نے ایک مکان بنایا, مکان بناتے ہیں تو کھڑکیاں تو لگاتے ہی ہیں نا. مکان بنایا اور کھڑکی بناتے وقت آپ نے دل میں یہ سوچ لیا یہ کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اس کے اندر سے اذان کی آواز میرے گھر میں داخل ہو. اگر آپ نے اتنا سوچ لیا, سمجھ لیجئے یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, صرف دل میں سوچا, اللہ اس کام کو آپ کے لیے عبادت بنا دے گا. اللہ اس کام کو آپ کے لیے عبادت بنا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. یہ روایت اور یہ حدیث ہو سکتا ہے آپ پہلی مرتبہ سنیں, غور سے سنیے گا اور اس نیت سے سنیے گا اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. مسند امام احمد بن حنبل کتاب ہے, اس کتاب کے اندر یہ روایت ہے. حضرت انس بن مالک نے اس روایت کو روایت کیا ہے, اس حدیث کو بیان کیا ہے. میرے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ سنو, آج اس دروازے سے ابھی جو آنے والا ہے نا وہ ایک جنتی آنے والا ہے, ایک جنتی آنے والا ہے. گویا کہ سرکار نے اس جملے سے اس آدمی کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیا, اس کے آخرت کی ضمانت لے لی, اس کی قبر کی ضمانت لے لی. اب سارے کے سارے صحابہ اس شخص کو دیکھنے لگے کہ یار کون ہے جسے جنت کا مژدہ ملنے والا ہے. دیکھتے رہے تو ایک شخص, ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے تھے. ایک کوئی نامی گرامی نہیں تھے کہ بہت زیادہ کوئی نامی گرامی صحابی ہوں, کیونکہ اس کے اندر نام بھی نہیں ملتا ان صحابی کا, کیونکہ کوئی نامی گرامی صحابی نہیں تھے. اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت تھا, سارے صحابہ نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو کہ رسول اللہ نے آپ کو دنیا میں جنت کا مژدہ دے دیا. دوسرے دن سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے, سرکار پھر فرماتے ہیں اس دروازے سے دیکھنا جو آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. پھر صحابہ دیکھنے لگے, دوسرے دن پھر وہی صحابی, کوئی دوسرا آدمی نہیں, پھر ان کو مبارکباد دی. اس کے بعد تیسرے دن دیکھا کہ سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے, اللہ کے نبی نے پھر فرمایا میرے پیارے صحابہ دیکھنا اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہوگا. پھر دیکھنے لگے, تیسرے دن پھر وہی صحابی. اتفاق ایک دن ہو سکتا ہے, 2 دن ہو سکتا ہے, 3 دن اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. مجلس کے بعد ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کی عبادت کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ یہ دن بھر تو روزہ رکھتے تھے, رات بھر نفل میں گزارتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک دن اور ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. نفل, تہجد, اوابین, اشراق, چاشت, کوئی نماز نہیں جو حضرت عبداللہ نے چھوڑی ہو. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد دل میں خیال آیا عبداللہ بھی تو نے ویسے عبادت نہیں کی ہے,
جیسے اللہ چاہتا ہے. تو نے عبادت تو بہت کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے شب زفاف، شادی کی پہلی رات کتنی امپورٹنٹ رات ہوتی ہے ایک نوجوان کے لیے. حضرت عبداللہ نے اس رات بھی اپنے رب کو یاد کیا، اس رات بھی تہجد کو نہ چھوڑا، اس رات بھی جو رات کی عبادت کا شیڈول ہے اس کو برقرار رکھا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے عبادت گزار ہوں گے. مگر دل میں خیال آیا عبداللہ ابھی ویسے عبادت نہیں کی ہے جیسے کہ ان کے چچا لگتے تھے رشتے میں. کہا کہ جیسے چچا نے عبادت کی ہے. اب اپنے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں 3 دن کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں.